السلام علیکم AS اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج بات کرنے والے ہیں احمد ندیم قاسمی کے حالات زندگی بیان کریں یا احمد ندیم قاسمی کی ادبی خدمات کیا تھیں۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر بات کرنے والا ہوں۔ اس کے PDF نوٹس اویلیبل ہیں، میسج کر کے لے سکتے ہیں۔ تو حالات زندگی دیکھیں تو احمد ندیم قاسمی گاؤں انگا، ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ اصل نام احمد شاہ اور ایوان برادری سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ندیم ان کا تخلص تھا۔ اپنے پردادا محمد قاسم کی رعایت سے قاسمی کہلائے۔ ان کے والد پیر غلام نبی اور والدہ غلام بی بی تھیں۔ آپ کے والد پیر غلام نبی مرحوم اپنی عبادت، زاہد اور تقوی کی وجہ سے اللہ والوں میں شمار ہوتے تھے۔ ندیم کی ابتدائی تعلیم گاؤں انگا میں ہوئی۔ 1920 میں انگا کی مسجد میں قرآن مجید کا درس لیا۔ 1923 میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں مذہبی، عملی اور شاعرانہ ماحول میسر آیا۔ 1921 سے 1925 میں گورنمنٹ مڈل اینڈ نارمل اسکول کیمبل پورٹ اٹک میں تعلیم پائی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول شیخا پورہ سے میٹرک کیا اور 1931 کو صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے داخل ہو گئے، جہاں سے 1935 میں BA کیا۔ قاسمی صاحب کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات بھری تھی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر آباد کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آ گئی تھی۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی۔ وہ انہیں بے حد عزیز رکھنے لگے اور ان کا کافی حوصلہ افزائی بھی کی۔ قاسمی صاحب اختر شیرانی کی شاعری سے گرویدہ تو پہلے سے ہی تھے۔ ان کی مشفقانہ رویے نے قاسمی صاحب کو ان شخصی طور پر بھی قریب کر دیا۔ اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے قاسمی صاحب کا لگاؤ آخر تک رہا۔ اسی دوران احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے ماہانہ رسالے پھول کی دعوت کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ 1948 میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ہاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے ادبی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک کامیاب رسالہ ثابت ہوا اور 1937 کے دوران ان کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب لاہور اور زمیندار لاہور کے سرورق پر شائع رہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے افسانوی مجموعوں کے بارے میں، جو کہ بہت مشہور تھے۔ ان کا بگولِ افسانہ جو 1941 میں، سیلاب 1943 میں، سناٹا 1952 میں، گھر سے گھر تک 1963 میں، کپاس کا پھول 1973 میں ہوا۔ احمد ندیم قاسمی 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے تقریباً 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لاہور میں ہی ملتان روڈ پر ملت پارک کے نزدیک شیخ المشاخ قبرستان میں دفن ہوئے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں تو آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے، ان پر میں ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اور اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔